ارباز عالم نے سوال پوچھا ہے کہ مستقبل میں دنیا میں دو سپر پاورز ہوں گے، اسلام اور چین، اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ اس سوال کا ایک ریلیجس اینگل ہے، ایک مذہبی اینگل ہے اس سوال کا۔ کیا اسلامی دنیا کے اندر چین کو پاسٹ میں کبھی یا فیوچر کے لیے کبھی کوئی خطرہ سمجھا گیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دو مین اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اہل سنت ہے اور دوسرا اہل تشیع۔ ان دونوں اسکول آف تھاٹس کے اندر فنڈامنٹل جو چیز ہیں یہ ایک ہی ہیں، یعنی ان کے اندر وہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس والا جو ڈفرنس ہے نا، اس طرح کا ڈفرنس نہیں ہے، ان کے بائبلز ہی الگ ہیں۔ ایک کے بائبل میں کچھ کتابیں ہیں، یعنی 66 ہیں، جیسے پروٹیسٹنٹس کی میں تو 73 یا 75 ہیں، کیتھولکس کی جو بائبل ہے اس کے اندر بکس ہیں اتنے زیادہ۔ اہل تشیع اور اہل سنت میں فنڈامنٹل ڈفرنسز اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں پر ایک ہی اللہ ہے اور اس کا جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہے، قرآن آخری کتاب ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ دونوں میں ہے، آخرت بھی بپا ہونی ہے یہ بھی عقیدہ ہے، اور آخرت میں جزا اور سزا بھی ہونی ہے، اللہ کے ملائک بھی برحق ہیں، یہ سب بنیادی باتیں ایک ہی ہیں۔ البتہ جو سنی مسلمان ہیں ان کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے، جو مسلم آبادی کا 80 سے 85% جو حصہ ہے یہ سنی مسلمانوں پہ مشتمل ہے ساری دنیا میں، جبکہ 15 سے 20% جو ہیں وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ سنی مسلمان جن کتابوں سے رہنمائی لیتے ہیں وہ ہیں قرآن، جو کہ پرائمری سورس آف نالج ہے، اور شیعہ کی بھی جو پرائمری سورس آف نالج ہے وہ قرآن ہے۔ اور اہل سنت میں پھر حدیث کی کتابیں آتی ہیں، 6 حدیث کی کتابیں سب سے معتبر مانی جاتی ہیں، جنہیں کلیکٹیولی صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک مفہوم ہے کہ خدا نے میرے لیے اس زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت ہر اس علاقے پر قائم ہوگی، میری امت کی سلطنت ہر اس علاقے پر قائم ہو کے رہے گی جہاں تک کہ زمین میرے لیے سمیٹ لی گئی۔ پھر اس کے بعد باب الفتن میں، کتاب الملاحم میں کئی حدیثیں ہیں جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فیوچر میں کرسچینٹی جو ہے نا یہ بحیثیت ریلیجن سسپینڈ ہو جائے گی اسلامی عقیدے کے مطابق، اور اس کے جو ماننے والے ہیں یہ ایز اے ہول مسلمانوں کے ساتھ مرج ہو جائیں گے، اور یہ ہونا ایک ایسے لیڈر کے ہاتھوں ہے جس کی آنے کے منتظر مسلمان اور کرسچن دونوں ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسلامی عقیدے کے مطابق ان کی آمد کے موقع پر عیسائی اور جو مسلمان ہیں یہ دونوں ایک ہی ہو جانے ہیں، یعنی کرسچینٹی جو ہے یہ اسلام کے اندر آ جانی ہے ایز اے ہول۔ اور چونکہ یہ دنیا کے سب سے 2 بڑے گروپس ہیں اس وقت بھی، اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں سے 4 ارب سے زیادہ جو ہیں یہ ان 2 مذاہب کے لوگ ہیں دنیا میں، تو اس مرجر کی وجہ سے ایک میسیو امپیکٹ دنیا پہ آنا ہے، اور دنیا کے باقی جو ریلیجن ہیں وہ بھی اس مذہب کے فولڈ میں آ جائیں گے، اور ایز اے رزلٹ دنیا میں ایک ہی مذہب ہو جائے گا تمام لوگوں کا، یعنی دنیا میں ایک مذہب بن جانا ہے سوائے ایک تھوڑی سی مائنورٹی کے۔ اس کے بعد اسلامی عقیدے کے مطابق کافی سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور انہیں مدینہ منورہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ ساری جو خبریں ہیں یہ صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر آپ کو ملتی ہے، خاص طور پر کتاب الفتن، باب الملاحم کے اندر۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ کوئی سپر پاور ہوگی اس سویلائزیشن کے ساتھ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اسلامی جو سویلائزیشن ہوگی اس کے ساتھ کوئی اور بھی سپر پاور رول کر رہی ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے موقع پر بھی چین کا ذکر نہیں ملتا ایز اے سپر پاور، بلکہ کسی اور فورس کا ذکر ملتا ہے ایز اے سپر پاور، اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو، بلکہ کرسچینٹی کے بھی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو چین کا ذکر نہیں ملتا ایز اے سپر پاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے موقع پر، بلکہ کوئی اور فورس ہے جس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ سپر پاور ہوگی، اور اس کا جو ذکر ہے اسلام میں اس فورس کو دجال کہا جاتا ہے، اور کرسچینٹی میں اس کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی عالمی حکومت کا ذکر ملتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی، اور وہ جوئش لیڈر ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جوئش لیڈر ہوگا، یہودیوں کا نمائندہ ہوگا۔ موسٹ پروبیبلی ویسٹ جو ہوگا نا، ویسٹرن جو کنٹریز ہوں گی یہ اس کے الائز ہو سکتے ہیں، اور ان کی ایک عالمی حکومت ہوگی جس نظام کو پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے ایلیمینیٹ کریں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو جنگ ہوگی
جس کے بعد دنیا میں ایک ہی قوت ہونی ہے اور ایک ہی نظام ہونا ہے. یہ جنگ چینیوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ بیسیکلی اس فورس کے خلاف ہوگی جو کہ یہودیوں کی نمائندہ ایک فورس ہوگی. اچھا، اس سے بھی اگر آپ پہلے آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے بھی پہلے آپ آ جائیں، تو اسلامی پروفیسیز کے حوالے سے مہدی علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے نا، یہ مسلم ورلڈ کے اندر ایک حکومت رہنی ہے، عالمی حکومت نہیں رہنی. دجال یا اینٹی کرائسٹ کے آنے سے پہلے یہ حکومت آنے والی ہے. نیوردلیس یہ ایک پاورفل حکومت ہوگی اور دنیا بھر کے مسلمان اس حکومت کے اندر آ جائیں گے ایز ون نیشن. یہ پروفیسیز ملتی ہیں. اس سے بھی پہلے اگر آپ آتے ہیں نا، مہدی علیہ السلام سے پہلے، تو مسلم ورلڈ کے اندر احادیث کے مطابق ایک وقت ایسا آپ کو ملتا ہے جب کیوس اور سول وار، مار دھاڑ، ڈی اسٹیبلائزیشن، ہر طرف ایک افراتفری کا فیز آپ کو ملتا ہے. یعنی کہ اسٹیبلٹی والا جو فیز ہوگا، جب ایک اسٹیبل حکومت ہوگی اور ایک میسو حکومت قائم ہو جائے گی، اس سے پہلے بھرپور قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اس ڈی اسٹیبلائزیشن کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور وہ فیز شاید یہی ہے جس میں ہم آج موجود ہیں. اب یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کتنی شدید ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا. کیا یہ ڈی اسٹیبلائزیشن اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے یا ابھی مزید ہونی ہے، یہ وقت بتائے گا. لیکن پہلے ہی مسلم ورلڈ کا اس وقت بھی ایک بہت بڑا حصہ اس کا اثر محسوس کر رہا ہے. مڈل ایسٹ سے لے کے آپ ایشیا تک چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، تو مسلم ممالک کے اندر بھرپور ایک بے چینی پائی جاتی ہے. تو چین اور اسلام آپس میں متضاد نہیں ہیں. چین کو ویسٹ سے خطرہ ہے اصل میں. اس کی رائز کو وہاں سے چیلنج کیا جاتا ہے. مسلم ورلڈ کی جانب سے چیلنج نہیں کیا جا رہا، وہاں سے چیلنج کیا جا رہا ہے، ویسٹ سے. اگر آپ مذہبی کتابوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسلامی ریزسٹنس آپ کو ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم سے نظر آتی ہے، جہاں سرمایہ دار جو ہے یہ اپنی اجارہ داری کے چکر میں ہیں دنیا پر، اور اسلامی جو فورسز ہیں وہ اس کے جواب میں ایکولیٹی آف ویلتھ اور دولت کی یکساں ڈسٹریبیوشن جو ہے، گلوبل ریسورسز کو انسانوں پر برابری کی بنیاد پر خرچ کرنا، اس پہ اسلامی نظام فوکس رکھ رہا ہے. جس وجہ سے اس کے یعنی اسلامی نظام کے اور سرمایہ دارانہ نظام کے بیچ ایک بنیادی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہی ہے. دیٹ لیڈس ٹو وار اینڈ کنفلکٹ. چین کے ساتھ بھی ویسٹ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نظام الگ الگ ہے. چین اگر آج امریکی نظام، امریکی سسٹم اپنا لینا تو اس کے ساتھ ویسٹ کا کوئی پھڈا ہی باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا سارا پھڈا اگر وہ ویسٹرن سسٹم پورا اپنا لیتا ہے. مثال کے طور پر برطانیہ نیچے گیا ہے، امریکہ ابھرا ہے، تو دونوں کے درمیان کیا جنگ ہوئی تھی؟ کیا نہیں ہوئی تھی نا. دونوں میں ایک جیسا نظام تھا، وہاں بھی کیپٹلسٹ، وہاں بھی کیپٹلسٹ. سوویت یونین جب ابھرا ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ تو جنگ ہوئی تھی امریکہ کی. دونوں کرسچن تھے، وہ آرتھوڈاکس کرسچن تھے، امریکی جو ہے وہ زیادہ تر پروٹسٹنٹ کرسچن ہیں دونوں کرسچن، لیکن پھر بھی لڑ پڑے. کیوں؟ ایک میں دوسرا نظام تھا، امریکہ میں کیپٹلزم تھا اور وہاں پہ سوشلزم تھا. اور کیپٹلزم کی جڑیں گلوبلی بہت ڈیپ ہیں. اس کو چھیڑا جائے گا تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرے گا ایز اے رزلٹ. تو اس کے کچھ کرنے سے دنیا میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. چین اپنے نئے نظام کے ساتھ ابھر رہا ہے تو اس کے ساتھ مسئلے پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں نا. برداشت نہیں ہو رہا نا چین. مسلم ورلڈ کے اندر اپنا بلٹ ان سسٹم ہے، حالانکہ ابھرا نہیں ہے، دبا ہوا ہے، کہیں پہ بھی یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن ہے ضرور اس کے اندر مسلم ورلڈ کے اندر. پھر بھی مسلم ورلڈ بیٹل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ 9/11 سے پہلے بھی بہت سے ویسٹرن جو انٹلیکچوئلس تھے وہ اسلامی سویلائزیشن کو ویسٹ کے لیے تھریٹ قرار دے چکے ہیں چین کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پر ہنٹنگٹن صاحب، دی کلیش آف دا سویلائزیشنس. تو یہ سوچ وہاں پہلے سے ہی اس معاشرے کے اندر ہے جو کہ اس موجودہ نظام کے علم بردار معاشرہ ہے، ویسٹرن معاشرہ. اس کے اندر پہلے سے ہی یہ سوچ ہے کہ چین کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا بھی ہمارے لیے تھریٹ ہے، جبکہ چین کے ساتھ اسلامی دنیا کا اس طرح کا پھڈا نہیں رہا. ان دونوں کے بیچ میں رائیولری پیدا نہیں ہوئی کبھی بھی اس طرح سے.